قل هو الله أحد مدد الله مدد مدد الله مدد قل هو الله أحد قل هو الله أحد مدد الله مدد مدد الله مدد قل هو الله أحد قل هو الله أحد دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں، دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب ذوالجلال کے پاک اور بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست جانشین ارمانی ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں آپ جس کونے میں چلے جائیں، انسان اپنے محنت کے بلبوتے پہ اوپر گیا ہے۔ خطاطی کی دنیا میں ایک عظیم نام، ایک عظیم شخصیت محمد علی زید صاحب، جنہوں نے نہ ہی پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک میں بھی اپنے نام کا سکہ جمایا اپنے کام کی وجہ سے۔ آج ہماری کچھ خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے کچھ خطاطی کے متعلق بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہے؟ جی اللہ کا کرم ہے سر صحت بھی ٹھیک ہے سر؟ جی سر جی، اول تو آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دینے کا، بہت بہت شکریہ۔ سر جی، آپ نے اپنے فن خطاطی کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ جی کوئی 1984 یا 85 کے قریب میں نے شروع کیا تھا۔ تو ایسے ہی بچپن سے شوق تھا، میں لکھتا رہتا تھا، تو میری والدہ نے کہا کہ آپ کو شوق ہے تو یہی کام کر لیں۔ پھر کچھ اندازہ تھا کہ اخبارات میں یہ کام ہوتا ہے۔ فیصل آباد چلا گیا، فیصل آباد والوں نے کہا جی اس شعبے میں تو کچھ بھی نہیں، آپ چھوڑیں۔ خیر میں نے کہا نہیں، میں نے یہی کرنا۔ وہ انہوں نے کہا پھر آپ لاہور چلے جائیں۔ پھر میں 1984 میں لاہور آیا تھا۔ یہاں آ کے پتہ چلا کہ کچھ پریس وغیرہ پہ وہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ تو میں آیا تو وہ جو لوگ دوست خطاط بیٹھے کام کر رہے تھے، انہوں نے میرا کام دیکھا تو وہ کہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ میں نے بیٹھ گیا اور پہلے دن سے میں نے اپنا روزگار شروع کر دیا۔ سر جی، آپ یہ بتائیے کہ خط ثلث اور خط نستعلیق میں آپ کے کون استاد ہیں؟ نستعلیق خط میں میرے استاد خالد جاوید یوسفی صاحب ہیں۔ جن دنوں میں لاہور میں تھا تو یہاں روزنامہ امروز میں جو بزرگ خطاط کام کرتے تھے ان کے ساتھ میری دعا سلام ہو گئی تھی، دوستی ہو گئی تھی۔ ان میں آفا یوسف صدیقی صاحب کے چھوٹے بھائی محمد اقبال صاحب بھی تھے۔ تو وہ سارے بزرگ یہی کہتے تھے کہ آپ نے اگر سیکھنا ہے تو اسلام آباد چلے جاؤ، وہاں خالد جاوید یوسفی صاحب ہیں جو آفا یوسف صدیقی صاحب کے صحیح جانشین ہیں۔ تو پھر مجھے 1986 میں موقع ملا، وہاں سے ایک اخبار نکلا، میں وہاں چلا گیا۔ تو مین مقصد یہی تھا کہ استاد صاحب سے سیکھنا چاہ رہا تھا، اور میں نے وہاں سے ہی آغاز کیا باقاعدہ۔ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ تختی ہوتی ہے اور اس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے، اس طرح سے اصلاح ہوتی ہے۔ تقریباً میں نے 4 سال بعد ان سے نستعلیق سیکھا۔ اور سر خط ثلث؟ ثلث میں یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کے ساتھ ڈسکس ہوتی تھی اس پہ، لیکن یہ میں نے ان سے باقاعدہ سیکھا نہیں، جیسے کہ اس کی وہ تختیاں مکمل کرتے ہیں، اور یہ کوئی بہرحال کوئی ایسا نہیں ہے، اس میں یہ ایک طرح کی خامی ہے، ہونا تو نہیں چاہیے، کرنا چاہیے، کسی نہ کسی سے سیکھنا چاہیے، لیکن میں اس طرح سے نہیں سیکھ سکتا۔ اور خط ثلث جو تھا، پاکستانی مزاج جو ہے ثلث کا، وہ بس مختلف تھا ترکوں سے۔ تو استاد صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ترکوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور انہی کو دیکھیں اور انہی کو دیکھ کے مشق کریں اور پھر لکھیں۔ سر جی، اب تک آپ کتنے مقابلوں میں شرکت کر چکے ہیں؟
मुकाबलों का तो कोई हिसाब नहीं है, बेशुमार है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मैंने सोचा था अब वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैंने उसको अचीव कर लिया और हासिल कर लिया है। तो मेरे उस्ताद साहब भी 89 में इराक़ गए थे, तो वापस आके वो ये कहते थे कि वो जो अरब ख़त्तात हैं और ख़ास तौर पर जो तुर्क हैं, ये पाकिस्तानियों को ख़त्तात नहीं समझते। और फिर उस्ताद साहब ने ये भी कहा कि ये बात दुरुस्त भी है, ऐसे ही है। तो तब मुझे एक शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी करूं और मैं भी उनको लिख के दिखाऊं और वो तस्लीम करें। लेकिन वो को 3-4 साल बाद अंदाज़ा हुआ कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये कम अज़ कम हमारी 3 नस्लें ख़त्ताती करेंगी तो शायद वो तस्लीम करेंगे। लेकिन बहरहाल वो मैं अपनी धुन में लगा रहा, वो करते करते वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मौका आ गया है कि वो पसंद करते हैं मेरे काम को और मोहब्बत देते हैं। सर आपने तकरीबन तमाम ख़त में काम किया है, ख़त सुल्स ही है एज ए प्रोफेशनल क्यों चुना, क्या वजह? नहीं, ये प्रोफेशनल तो सारे ही हैं, इसमें प्रोफेशनल तो इसको नहीं कह सकते, ये बतौर आर्ट ही है। जी सर। तो सारे ख़त में लिखता हूँ, लेकिन ये चूँकि सुल्स जो है ये तमाम ख़तों का बादशाह है, सही है ना, उम्मुल ख़तूत भी इसको कहते हैं। तो ये बहुत, इसका कैनवस बहुत वसी है, तो ख़त्तात को इसमें बड़ा लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है। सही। तो फिर यही ज़्यादा नज़र आता है, बाकी ख़त भी हैं वो भी मैं लिखता हूँ। सर पाकिस्तान में ऐसे कौन से नौजवान हैं जो ख़त सुल्स का काम अच्छा कर रहे हैं? पाकिस्तान में या मेरे शागिर्दों में? सर दोनों बताएं जिसमें। देखिए, कुछ लोगों में सलाहियत तो है, वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं, पता नहीं इसकी वजह क्या है। तो अब मैं ऐसे फ़ज़ा में तो तीर छोड़ नहीं सकता कि वो बहुत अच्छा करते हैं। जब तक उनका काम ना देखूं और वो काम ना करें तो मैं कैसे कह सकता हूं कि इनका काम अच्छा है, ये अच्छा कर रहे हैं। सर मौजूदा जो ख़त्तात हैं इंटरनेशनल लेवल के बैरून मुल्क, उनमें अच्छा काम किसका है, आप किन से मुतासिर हो? इंटरनेशनल ख़त्तात जो जी, हाँ, उनमें जो मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त मौजूदा दौर में जो काम कर रहे हैं उनमें अहमद अमीन शमता साहब से मैं बहुत मुतासर हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों वो लोगों के रवैये की वजह से वो कुछ बादल हो गए और उन पे लोग इल्ज़ामात पे वजह लगाते हैं, तो वो काम उन्होंने कम कर दिया, उनका काम ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो लोगों को चाहिए कि एहतियात करें, फ़नकार जो है वो नाजुक होता है और वो हसास होता है, उस पर बिला वजह अगर आप उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते तो बिला वजह तनकीद भी ना करें। सर मुझे ये बताइए कि ईरानी, पाकिस्तानी और तुर्की नस्तलीक में क्या फ़र्क है? बेस तो सब की एक है, सब ने मीर अमादुल हुस्नी से सीखा, अख़ज़ किया है। लेकिन मीर अमादुल हुस्नी साहब का जो काम था वो इर्तिका के मराहिल से गुज़रता हुआ नज़र आता है। शुरू में ख़त कुछ और है, दरमियान फिर आखिर में कुछ और है। तो उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो ईरानियों ने अख़ज़ कर ली, कुछ चीज़ें जो हैं वो तुर्कों ने अख़ज़ कर ली, फिर उसमें उन्होंने अपना अपना रंग भी भरा। अब जो ईरानी हैं वो थोड़े से जल्दबाज हैं, तो उन्होंने उसको उस मिजाज में ढाल लिया, वो जल्दी में कर देते हैं। लेकिन जो तुर्क है वो बड़े धीमे मिजाज के और बड़े हौसले वाले लोग हैं और बहुत मेहनत करते हैं और चीज़ को उसकी इंतहा तक पहुंचाते हैं। तो उन्होंने उसमें अपना मिजाज डाला और बुनियादी तौर पे वो, मेरा ख्याल है कि वो बेहतर काम कर सकते हैं तुर्क, कि वो और ख़त भी लिखते हैं, तो उन ख़तों का असर भी नस्तलीक पे आता है। और फिर इससे ये नस्तलीक जो है ये नस्ख़ व तालीक को मिला के बनाया गया। तो इसमें ज़रूरी है कि जो नस्तलीक लिखने वाला है उसको तालीक और नस्ख़ के बारे में भी इल्म हो। तो वो नस्ख़ जो है वो तो ईरानी नहीं लिखते, वो तुर्की लिखते। सर पाकिस्तानी नस्तलीक को बैरून ममालिक मुकाबला में क्यों नहीं रखा जाता, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जो ख़त्तात हैं या बरसगीर में पहले भी,
کسی نے باقاعدہ کسی انٹرنیشنلی خطاط ترک یا ایرانی سے نہیں سیکھا. انہوں نے خود ہی کچھ اس کو سمجھا اور سمجھنے کے ساتھ ہی ان کو اخبار کے لیے کام کرنا پڑا. تو یہ فن پاروں سے ہٹ گئے, ان کا مزاج ہی بدل گیا, خط کا مزاج بھی بدل گیا اور ان کا بھی مزاج بدل گیا, اور اخبارات کی ضرورت تھی کہ جلدی میں کام کیا جائے. تو فن کو تو ٹائم دینا پڑتا ہے, وہ ٹائم کے بغیر نہیں, جلدی میں تو کچھ نہیں ہوتا. سر یہ بتائیے کہ آپ کے اب تک کتنے شاگرد ہیں, اور اگر کچھ نام بتا دیں تو. شاگرد تو کچھ زیادہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے ایک خاص نظریے کے تحت میں شاگرد بناتا ہوں, اور اس میں جو نئے نسل ہے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں. تو پہلے جو کسی سے تھوڑا سا تعلق واسطہ رکھتے ہیں وہ بات کو سمجھتے نہیں, وہ میرے اوپر روایت کو تو ہم بنا چاہتے ہیں یہاں. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جو فریش ہے ذہن ہے اس کو میں اپنی بات سمجھاؤں, نیو جنریشن. اور میری کوشش ہوتی کہ جو کچھ اس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں تو زیادہ اچھا ہے, لیکن یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن بہرحال تعلیم تو ضروری ہے. تو اس کو میں ترجیح دیتا ہوں. تو کافی شاگرد ہیں, لیکن وہ ہیں سب سنجیدہ ہیں, ذہین ہیں, اور وہ بڑا اچھا صلاحیت رکھتے ہیں. ان میں پرانے جو میرے کچھ شاگرد ہیں ان میں حافظ اصغر صاحب ہیں, اور اس کے بعد رحمت علی ہے میرے پاس آیا. پھر ایک 15 سال کا بچہ, وہ بہت باصلاحیت, وہ بھی شاگرد بنا, ضیاء الرحمان. اس کے بعد پھر فاروق احمد صاحب ہے, وہ بڑا اچھا کرتے ہیں, ان کی کمپوزیشن بھی اچھی ہے اور ان کا خط بھی اچھا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے حالات کا. جی بالکل. سر مجھے یہ بتائیے کہ پاکستانی نسلی کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ نہیں, اس کو عروج ہی نہیں آیا تو زوال کس چیز کا. یہ انہوں نے خود ہی اس کو عروج بھی دیا ہے, اور اب خود ہی اس کے خطرے میں ہے کہ اس کو زوال ہو رہا ہے. یہ تو خطوں میں شمار ہی نہیں ہوا, تو پھر اس کا عروج کیا اور زوال کیا. کیونکہ اس میں آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں اخباروں کی, اور وہ فن پارہ اس میں نہیں تیار ہو سکتا, اور نہ وہ اچھا لگتا ہے. سر آپ سے پاکستانی خطاط بیشتر ناراض رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ خطاط نہیں ہے. خالد جاوید یوسفی صاحب کے بارے میں کوئی ایک جملہ. تو میرے استاد ہیں, اور ایک باقاعدہ ایک نسل کو وہ انہوں نے سکھایا اور تیار کر رہے. اجازت کیا ہے سر جی, اور ایک استاد اپنے شاگرد کو اجازت کی اجازت کب دے سکتا ہے؟ اجازت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 5 سال شاگرد سیکھتا ہے, پھر استاد اس کو اجازت دیتا ہے. لیکن اگر صرف استاد اجازت دے دیتا ہے تو اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی, استاد تو دے ہی دیتا ہے. صحیح. اور بعض دفعہ وہ شاگرد بچوں کی طرح ہوتے ہیں, عزیز بھی ہوتے ہیں, وہ ضد بھی کر دیتے ہیں کسی چیز کی, تو ان کی ضد بھی پوری کی جاتی ہے. لیکن اجازت کا صحیح جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو استاد ہے اس کے 2 ہم اثر استاد جو ہیں وہ بھی اس کو اجازت دیتے ہیں, تب جا کے وہ مستند ہوتا ہے اجازت. صحیح. یعنی ایک اپنے استاد کے ساتھ 2 اساتذہ کا ہونا لازمی ہے. 2 اور خطاط جو ہے نا, استاد خطاط. صحیح. وہ بھی اس کو دیتے ہیں, اس کو باقاعدہ اس سے ایک فن پارہ لکھوایا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے. وہ نیچے جگہ چھوڑتا ہے, تو پھر اس کو دیکھ کے اگر وہ اس قابل ہے تو اس میں کم از کم 2 سے 3 خط ہونے ضروری ہیں, پھر اجازت ملے گا. اگر ایک بھی خط لکھ لیا ہے تو نہیں, پھر اجازت نہیں ملتا اس طرح سے. سر آخر میں جو سیکھنے کے خواہش مند ہے یا ینگ جنریشن ہے, خطاطی کے حوالے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جو سیکھنے کے خواہش
کہ سیکھنا چاہیے. خطاطی اسلامی جو ہے ایک فن ہے بہت بڑا، بہت ہی عمیق قسم کا، اور اس میں جتنے زیادہ علوم اور فنون شامل ہیں اور کسی فن میں شامل نہیں ہیں. تو اس سے کرنے سے آدمی کی شخصیت بدل جاتی ہے، اس کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے اور بہت سی جو خوبیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو اس لیے نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے. اور جو آج کل تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ کافی دلچسپی رکھتے ہیں اس میں، اور ہم سے زیادہ غیر مسلم بھی رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا. منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر. ناظرین کرام، استاد محمد علی زید صاحب ایک ایسا نام ہے جو کسی چھپا ڈھکا نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے محمد علی زید بننا ہے، وہ بن سکتا ہے، لیکن وہ ایک شرط پہ کہ اپنے محنت کو جاری و ساری رکھے. اپنے محنت کے بل بوتے پہ ہر انسان آگے جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں لگن، خلوص اور انت تک محنت ہو. بہت بہت ایک مرتبہ پھر استاد محترم آپ کو شکریہ ٹائم دینے کا. اپنی بہت سی دعاؤں میں جانشین ارمانی کو اجازت دیجیے. پھر سانسوں نے اجازت دی تو آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.